انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم و معزز اساتذہ اکرام، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا موضوع ہے نماز۔ نماز جو عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے۔ دعا کرے اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مسلمانوں کی پہچان ہے، نماز جہنم سے نجات ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ توحید کے متوالو، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، دنیا کے تمام اول و آخرین جمع ہوگے، ہر انسان کی پیشانی پسینے میں ڈوبی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹی سے نفرت کرے گا، غرض ہر شخص وہ گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا۔ نہ وہاں جائیداد کام آئے گی، نہ ہمارے محل کام آئے گے، نہ دوست و رشتہ داروں کا ذم غفیر ہمیں بچا سکے گا۔ اس دن تو صرف اور صرف ہمارے اعمال کام آئے گے، ہماری امانت و دیانت کام آئے گی، نماز و تلاوت کام آئے گی۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل کر عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ دوستو، اس دن ان تمام اعمال میں بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں صحت و تندرستی عطا کی تھی تو تم نے اسے نماز کے لیے استعمال کیا تھا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، تم سب کو ان اعمال اور نماز سے محروم کرنے کے لیے اور تمہیں گمراہ کرنے کے لیے شیطان تم سے فحش کام کراتا ہے، ناپسندیدہ حرکتیں کراتا ہے، دل میں برائیوں کا جذبہ ابھارتا ہے، برے کاموں کو فلموں اور گانوں کو دل فریب بنا کر سجا سنوار کر پیش کرتا ہے۔ یاد رکھے کہ قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے نبی ہم سے پوچھیں گے اس امانت کے بارے میں، ہم سے یہ سوال کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ بازاروں کو ہم نے آباد کیا، دنیا کی محفلوں کو ہم نے زینت بخشی، موبائل اور سنیما ہال ہم سے آباد ہو گئے، لیکن ہائے افسوس ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، ہمارے مصلے سنسان ہو گئے اور نماز جیسے اہم فریضے کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ اسی پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ مسلمانوں، نماز کی اہمیت کو سمجھ لو، نماز پڑھنے سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، اگر یقین نہ ہو تو خالی مسجدوں کو ہی دیکھ لو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ہی اچھے اور جرأت مندانہ انداز میں اس بچی نے چھوٹی سی تقریر اور نماز کی اہمیت بتائی۔ یہ ہمارے مدرسے کے لیے اور ہمارے گاؤں کے لیے فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ کے گاؤں کا یہ مدرسہ ایسے طلبہ تیار کرتا ہے کہ جو آنے والا ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارے دین کے شیدائی ہے، اور انشاءاللہ اس دین کا بیڑا لے کر چلنے والے بھی یہی طلبہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، مگر اس میں کچھ تبدیلی ہے، تھوڑی سی فہرست میں تبدیلی یہ ہے کہ آخری بیان جو ہوگا حضرت اقدس مفتی محمد منیر احمد صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا، مگر جو ایک اہم خطاب ہماری فہرست میں موجود ہے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروانا چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو بتایا گیا تھا ان عرب والوں کو
کہ لوگوں سنو کہ یہ جو رسول ہے کہیں دور دراز علاقے سے نہیں آئے کہ تم انہیں نہ جانتے ہو، انہیں نہ پہچانتے ہو، تم ان کے اخلاق و کردار سے بھی واقف ہو، تم انہیں صادق اور امین بھی کہتے ہو، تم ان کی متانت اور ایمانداری سے بخوبی واقف ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے ہی درمیان کی، ہماری ہی بستی کی ایک شخصیت ہے حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمیم مدرسہ دعوت العلماء سمر گارڈن۔ میں حضرت کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام سامعین کو جو بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی نصیحتیں سننے کے لیے بے تاب ہے، آپ آئے اور اپنی نصیحتیں فرمائیں۔